اب میں تو دھرم اور وہ کھڑے ہم فقہ نہیں مانتے، بالکل نہ مانو، مجھ سے بھی چھڑوا لو آج. ایک دو پھر کھڑا ہو گیا، ہم فقہ نہیں مانتے، بالکل نہ مانو، میں خود چھوڑ دینی ہے، لیکن چھڑوا لو مجھ سے. اگر آپ نے نہ چھڑوائی میں اللہ کو کیا کہہ دوں گا، یا اللہ میں بنتے کرتا تھا فقہ چھڑوا لے، چھڑواتے نہیں، کیا کروں. یہ فقہ لیے پھرتے ہیں. فقہ میں لکھا ہے امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو. یہ فقہ ہے. میں نے کہا میں نے تو خود چھوڑ دے رہی ہے بس. یہ فقہ ہے. ہم ایسی فقہ نہیں مانتے. میں تو خود چھوڑنے آ گئی، چھڑا لو مجھ سے. اب میں دھرم اور وہ گھر والے 4-5 کھڑے ہو گئے، اب نہیں مانتے یہ فقہ. میں نے کہا صرف زبان سے یا دل سے بھی نہیں مانتے؟ نہ زبان سے نہ دل سے. تو میں جس کی بیوی خوبصورت ہے میرے پاس بھیج دو، کیونکہ میری فقہ کا مسئلہ ہے نا. تم اپنے مولوی کو وہ بیوی لا کے دیا پورے علاقے میں بدصورت ہو، تاکہ پیچھے جا رہی ہو تو سرٹیفکیٹ ہو کہ فقہ کا بن کر جا رہا ہے کوئی. ہم کہیں یہ مسئلہ ہم نے سنت سے لیا، پھر ہم سے سنت پوچھے. اگر ہم کہیں یہ مسئلہ ہم نے اجماع سے لیا ہے، پھر ہم سے اجماع پوچھے. اگر ہم کہیں ہم نے یہ مسئلہ وہی تھے کہ قیاس سے لیا، پھر ہم سے قیاس پوچھے. جو ہمارا دعویٰ اس کے مطابق نہیں پوچھے. ان کا چونکہ دعویٰ ہے صرف قرآن حدیث، ہم مسئلہ وہی پوچھیں گے جن پر ان کا عمل ہے. تو میں نے پوچھا کہ امام اونچی جو آواز سے اللہ اور کہتا ہے مقتدی آہستہ، یہ ہمیں حدیث میں قرآن حدیث میں دکھا دو. میں نے پوچھا مجھ سے آپ درود شریف پڑھتے ہیں آخری اتحیات میں کہ پڑھتے ہیں؟ ان کا آہستہ یا اونچی؟ کہتے ہیں پڑھتے آہستہ ہے، حدیث ہمیں آہستہ کی آتی ہے نہ اونچی کی آتی ہے، وہ نہ پوچھے. میں نے کہا آپ کا امام السلام علیکم اونچی کہتا ہے، مقتدی آہستہ کہتا ہے، یہ فرق کسی حدیث میں ہے؟ تحقیق کریں گے. کہتے 6 مسئلے میں نے دے دی. وہ ساتھ میں نے بار بار کہا کہ ان میں سے جس مسئلے پر آپ کا عمل نہیں وہ کہہ دیں، ہم کر دیتے. کیونکہ جو میں عمل کرتا ہوں میں نے اسی کا حساب دینا اللہ کو جا کر. جو عمل آپ کرتے آپ نے اسی کا حساب دینا. تو آج ہمارے سامنے دے رہو پہلے. اب وہ چلے گا تحقیق کرتے. صبح میں نے 10 بجے انہوں نے آنا تھا، میں نے 9 بجے فون کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو جی 4 کاریں حدیثیں لینے گئی ہوئی ہیں، 4 کاریں. پوری رات کراچی جامع بکر میں کوئی مولوی نہیں سویا، حدیثیں تلاش ہو رہی ہے. پیر جھڈے میں کوئی نہیں سویا، حدیثیں تلاش ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ کاروں پر آ جائے گی یا ہیلی کاپٹر بھیجنا پڑے گا حدیث کے لیے؟ کہتا آپ تو بالکل ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے. نہیں، مجھ سے دھرم آدمی آپ کو کوئی نہیں ملے گا. میں نے 6 حدیثیں پوچھی ہے نا، 6 آپ مجھ سے قسطیں کر لیں. 1 حدیث فی مہینہ، 1 آج سنانے میں چلا جاؤں، اگلے مہینے آ کر 1 حدیث پر سن دوں گا. اتنی آسان قسطیں میں نے کہا آپ کو کوئی آدمی نہیں ملے گا. نہیں آئے. انتظار کر کر کے ہم 4 بجے ان کے ہاں چلے. 20-25 مولوی بیٹھے، شور مچا دیا. حدیث نہ پوچھنا، حدیث نہ پوچھنا، حدیث نہ پوچھنا. میں نے کہا آپ کیا مانتے ہیں وہ پوچھ لیں گے، اگر آپ وید مانتے ہیں وہ پوچھ لیتے، جو مانتے ہیں آپ وہ پوچھ لیں گے. کل تو نے ہمیں بڑا ذلیل کیا. ہم نے بالکل فقہ نہیں ماننی. میں خود آ گیا چھوڑنے کے لیے فقہ. میں تو چل کے آ گیا تمہارے پاس کہ میں نے فقہ چھوڑ دے رہی ہے، لیکن چھڑوانی آپ نے ہے. کیونکہ جو مسئلے میں فقہ سے لیتا ہوں مجھے قرآن حدیث میں صاف نہیں ملتے، میری وہ ضرورت آپ قرآن حدیث سے پوری کر دیں، میں فقہ چھوڑ دوں گا. مجھ سے اسٹامپ پر لکھوانے میں فقہ چھوڑنے آیا ہوں. جی کون سے 6 سوال؟ ہاں وہ تو یہی ہے. تو 400 سوال چھپے ہوئے کہ جو بھی آپ نے پوچھے وہ آپ کو آخری قاعدہ بتاتا ہوں آخر میں. تو ہاں ہم جی فقہ چھوڑ دیں گے. میں نے کہا میں نے خود چھوڑ دیں گے. اب میں تو دھرم اور وہ کھڑے ہم فقہ نہیں مانتے، بالکل نہ مانو، مجھ سے بھی چھڑوا لو آج. ایک دو پھر کھڑا ہو گیا، ہم فقہ نہیں مانتے، بالکل نہ مانو، میں خود چھوڑ دے رہی ہے، لیکن چھڑوا لو مجھ سے. اگر آپ نے نہ چھڑوائی میں اللہ کو کیا کہہ دوں گا، یا اللہ میں بنتے کرتا تھا فقہ چھڑوا لے، چھڑواتے نہیں، کیا کروں. یہ فقہ لیے پھرتے ہیں. فقہ میں لکھا ہے امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو.
یہ فقہ ہے یہ. میں نے کہا میں نے تو خود چھوڑ دے رہی ہے بس. یہ فقہ ہے, ہم ایسی فقہ نہیں مانتے. میں تو خود چھوڑ دیا, کوئی چھڑا لو مجھ سے. اب میں دھرم اور وہ گھرم اور 4-5 کھڑے ہو گئے, اب نہیں مانتے یہ فقہ. میں نے کہا صرف زبان سے یا دل سے بھی نہیں مانتے؟ نہ زبان سے نہ دل سے. تو میں جس کی بیوی خوبصورت ہے میرے پاس بھیج دو, کیونکہ میری فقہ کا مسئلہ ہے نا. تم اپنے مولوی کو وہ بیوی لا کے دیا پورے علاقے میں بدصورت ہو, تاکہ پیچھے جا رہی ہو تو سرٹیفکیٹ ہو کے فقہ کا بن کر جا رہا ہے کوئی. اب وہ چاروں بیٹھ گئے. میں نے کہا بس وہ بیوی کے لیے سارا جوش ختم ہو گیا. میں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی حدیث دکھا دیں کہ وہ بیوی بدصورت ہونی چاہیے امام کی. وہ جو انور تھا نا, وہ کہنے لگا وہ 10 سال سعودیہ میں رہ کے تھا, خود عربی نہیں پڑھا تھا لیکن اب عربی کی سد مدت تھی. میں نے کہا آپ کی کتاب میں مسئلہ کیا جی, روز ہمیں یہ بتاتے ہیں. میں نے وہی سے شامی اٹھائی دے دی, اس میں یہ پڑھ لو کیا لکھا. پڑھ کے کہنے لگا اپنے مولویوں کو کہ آپ لوگ تو بڑے جھوٹے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ. مسئلہ تو صحیح لکھا ہے. مسئلہ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ بھئی اگر امام جتنا نیک زیادہ ہوگا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا اتنا ثواب زیادہ ہوگا. اگر امام کی اپنی بیوی خوبصورت ہوگی تو عالمی اسباب میں ظاہر ہے کہ اس کی نظر کسی اور کی طرف, اور یہ نیک بیوی اس کی مددگار ہوگی نیکی میں. تو یہ بات تو صحیح ہے بالکل, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر اس نے خود ہی کہا کہ تم یہ جھوٹ بولتے ہو کہ لکھا ہے کہ امام چننا ہو تو امام اپنی بیویاں ساتھ لے کر آئے تاکہ مقتدی ان کو دیکھے اور پھر امام چنے. تو یہ تو یہاں تو لکھا ہے کہ جیسے بچی کا رشتہ عورتیں ہی دیکھ لیا کرتی ہیں, عورتوں کو پتا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کی بیوی کیسی ہے, اس کے تعلقات آپ سے, تو تم تو جھوٹ بولتے. تو اب دیکھیے فقہ سوال آپ نے کیا